اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 15 کے آج ہم فائدے پڑھتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ سے قرآن پاک ہم سب کو کیا دیتا ہے اور کیا ملا ہے اور کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس آیات مبارکہ کے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور کفر میں بے اطمینانی رہتی ہے۔ اس کی دوسری مثال یوں بھی سمجھ لیں، جو بندہ کھرا ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، دوغلا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، تو کبھی بھی کوئی 4-5 دوست اس کے محلے کے، اس کے دوستوں کے، اس کے جاننے والے بیٹھ جائیں تو اس کو کبھی شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے خلاف کوئی پروپاگنڈا، میرے خلاف کوئی سازش، میرے خلاف کوئی باتیں۔ تو جو بے باک ہوتا ہے، 10 بندے اکٹھے بیٹھیں، 20 بیٹھیں، اس کو کوئی ذرے برابر خوف خطرہ نہیں ہوتا۔ مومن اس مضبوط درخت کی طرح ہے جو کہ تیز آندھیوں کا مقابلہ نہایت اطمینان سے کر لیتا ہے، نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے اور نہ راحتوں پر اتراتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ کافر اس کچی کھیتی کی طرح ہے جو ہر ہوا کا اثر لے لیتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلے، شامیانوں کی طرح وہ جو ہے نا آؤٹ پٹ ہو جاتے ہیں، مصیبت ہے تو گھبرا جاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور راحتیں پا کر غرور کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے، زمین آ جائے، تو وہ بہت بڑا تکبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ دوسرے فائدہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ درازی عمر اور زیادتی مال و اولاد پر فخر نہ کرے۔ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے انسان پر، لمبی عمر اور زیادہ مال اور اولاد زیادہ، اور اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ بہت دفعہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ کفار کے لیے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کہیں گے کہ کفار کے لیے زیادہ عذاب کا باعث کس طرح بنتی ہیں؟ 2 لکڑیاں ہوں، اس کو جلیں، اس کی آگ تھوڑی ہوگی اور جلدی ختم ہو جائے گی۔ اگر 2 کی بجائے 100 لکڑیاں رکھ دیں، اس کو آگ جلیں، اس کی کتنی آگ ہوگی؟ آگ بھی زیادہ ہوگی اور کافی دیر تک وہ جلتی رہے گی۔ کفار منافقین کے اعمالوں کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ڈھیل دیتے ہیں۔ ان کا ایک گناہ جمع ہوا، پھر جمع ہوا، پھر جمع ہوا، پھر جمع ہوا، پھر جمع ہوا، یعنی گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، تو پھر ان کا اس لحاظ سے ان کو عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے اور سخت ہوگا کہ ان کو دنیا میں مال محدود اور آخرت میں وبال لامحدود ملتا ہے۔ کن کو؟ کہ کفار کے لیے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کا زیادتی کا باعث بنتی ہے کہ ان کو دنیا میں مال محدود اور آخرت میں وبال لامحدود ملتا ہے، یعنی مصیبت ایسی کہ جس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور مخلصین کے لیے یہ چیزیں زیادتی ثواب کا باعث ہیں، یعنی اس کے لیے دنیا میں مال محدود ہے، ٹھیک ہے جناب، اور آخرت میں ذل ممدود ہے، یعنی دراز سایہ۔ یہاں مومن کتنی ایک تنگ دستی سے زندگی گزارتے ہیں، صبح کا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کا ہے تو صبح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یقین مارے استاد سے جب جیل کی باتیں سناتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ 9 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد کھانا کھانا، وہ بھی رات والا صبح کو مل رہا ہے، صبح والا رات کو مل رہا ہے۔ اب دیکھو، یہ ہے اللہ رب العزت کے آخرت کے انعام سا، قبر منور، لوگوں کے دل منور۔ یہ ہے بزرگان دین کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ بعض بزرگان دین زیادہ دنیاوی راحتوں سے گھبراتے بھی تھے۔ تھوڑی سی دولت آ جاتی، ٹھیک ہے نا جناب، تو وہ خوف میں پڑ جاتے کہ یہ ہمارے لیے کہیں آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ وہ ہیوی ہونے نہیں دیتے۔ اگر آ بھی جاتی نظر نیاز کی صورت میں، بکرے، چھترے، پیسے، فوراً لنگر خانے میں، فوراً لنگر خانے میں، فوراً لنگر خانے میں۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ محبوب المشائخ حضرت نظام الدین محبوب اولیاء کی ذات پاک نے آخری جب وقت آیا تو آپ نے حضرت خواجہ محمد اقبال صاحب جو منشی تھے لنگر خانے شریف کے،
ہم نے فرمایا سب میرے ہوتے ہوئے لنگر خانے میں جتنی، حالانکہ وہ شب روز لنگر ہی چل رہا تھا نا سر، بھی جتنی سٹاک ہو چکا ہے لنگر شریف کے لیے سب ابھی سارا کچھ تقسیم کر دو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راحتیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہو گئی۔ یہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ولی، یہ جو ادھر سے سکون ملا، ادھر سے سکون ملا، ادھر سے سکون ملا، کہ یہ کہیں نہ ہو کہ ہمیں نیکیوں کا صلہ یہی مل رہا ہو تو آگے کچھ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی تو اس طرح کے ڈر جاتے تھے۔ تیسرا یہ کہ دنیاوی ترقیاں قابل اعتماد نہیں۔ ہم لوگ تو دنیاوی ترقیوں کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں نا، دنیاوی ترقی کو تو کچھ سمجھتے نہیں۔ ان کو پتہ ہے جب مفتی بن گیا تو بس سارا زندگی نے مفتی ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تو یہ 12واں سکیل ہے، 13واں سکیل ہے، یہ اب یہ بن گیا، یہ آج یہ بن گیا، جبکہ یہ ہماری ترقیاں بالکل ہم اس کو زیرو سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال پتنگ کی سی ہے کہ وہ اس قدر اونچی اڑتی ہے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے، مگر اس کی ڈور پتنگ والے کے ہاتھ میں ہے کہ ایک جھٹکے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے، ایسے جھٹکا لیتا ہے نا فوراً زمین پر۔ انسان دنیاوی ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن جائے، مگر ایک جھٹکے میں قصر محل سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ قبر کی مثال لے لیں، ایک جھٹکا ہی لگتا ہے نا، ایک جھٹکا ہی لگتا ہے نا جی۔ صبح وزیر اعظم ہوتا ہے تو اسی، حالانکہ وہی دن نہیں ڈھلتا، شام کو جو ہے نا وہ زیرو ہوتا ہے۔ جب ریٹائر ہوتے ہیں اس کی مثال سمجھ لیں، جب مرتے ہیں اس کی مثال سمجھ لیں، ٹھیک ہے جناب۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ مسلمانوں کا ایسا والی ہے کہ جو انہیں تکلیف پہنچے خود رب تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی سب اسی میں شامل ہے۔ پانچواں یہ کہ جو کوئی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، جب ایک کافر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کی ذات اقدس خاموش تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ خاموش بیٹھے رہے۔ تو جو کافر بکتا رہا آپ خاموش رہے، ادھر سے فرشتہ ان کافر کے جواب میں جواب دے رہا تھا۔ تو جب اس نے اخیر کر دی کافر نے، تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ بولا تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کتنی دیر سے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، میں خاموش بیٹھا ہوں، تو میں نے صرف ایک جملہ ان کو کہا جوابی، تو آپ اٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کی ذات اقدس نے فرمایا پیارے صدیق بات یہ ہے کہ جب تو خاموش رہا تب تک تیری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بدلہ نہیں لیتا تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ جب تو خاموش رہا تو فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تو بول پڑا تو فرشتہ چلا گیا۔ اس لیے کوئی بندہ کمزور ہے یا کوئی یتیم ہے یا کوئی مظلوم ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی عالم فاضل ہے، اگر وہ کسی کو جواب نہیں دیتا تو پتہ نہیں اس کے سامنے کیا کیا خوبیاں ہوتی ہے، اس کے سامنے نبی پاک کی سیرت ہوتی ہے، اس کے سامنے صبر ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، بے شمار اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب پھر وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا عدیل اور عادل ہے۔ وہ کوئی دنیا میں کوئی وہ انتقام لے یا نہ لے، وہ تو بات وہ اس ذات کے سامنے تو ہر کوئی میرے بندے ہیں۔ اس نے پھر نہیں دیکھنا کہ یہ میرا ایک غریب ندار مستحق اپنا زکوٰۃ کا ایک تھا اور سامنے چودھری تھا، یہ اپنی کم بصری کی وجہ سے ہم تنگ دستی کی وجہ سے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا، تو اس کے سامنے تو کوئی طاقتیں نہیں ہے نا۔ وہ پھر ایسے لاتا ہے جکڑ میں کہ پھر دنیا عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ اچھا، حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتے ہیں اور جو خود بدلہ لینے کے در پہ ہو جائے وہ یہ درجہ نہیں پا سکتا، پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، پھر وہ بندوں کے درمیان ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات میں درگزر کیا کریں اور دینی معاملات میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کیا کریں۔ یہی وجہ اور یہی راستہ جو استاد محترم اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ان کے ہاں جلال تھا، نہ کوئی گالیاں تھیں۔ جب ذات مصطفیٰ دین کا معاملہ آتا تب وہ حکومت کو للکارتا تھا، تب وہ سیاستدانوں کو للکارتا تھا، تمہارے ایٹم کیا کام آئے گے، تمہاری طاقت کیا کام آئے گی، تمہاری عزت کیا کام آئے گی، تمہیں اپنی عزت کی پڑ جاتی ہے، تمہاری عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے سامنے ہیں کیا؟ یہ تو ایک شعور ہی نہیں آیا نا مسلمانوں کے اندر۔ شعور تھا تو سبحان اللہ صحابہ کی ذات پاک میں تھا، انہوں نے تو اپنی ذات کو نفی کیا ہوتا، وہ تو کہتے تھے جو ہے ذات مصطفیٰ ہے۔ جب اب شان رحمت للعالمین منائی گئی ہے نا اس کا آپ نے پہلا جملہ پڑھا تھا، کیا لکھا ہوا تھا حکومت کی طرف سے؟ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وجہ یعنی تخلیق کائنات کی وجہ ہی آپ کی ذات پاک ہے۔ آپ کی ذات پاک جب کوئی اس طرح کے معاملات آتے تو وہاں ان کی کرسیوں کو اپنی پڑ جاتی ہے۔
یہ مسلمانوں کی جو دوگلا پالیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ ذات نے تو اس کا تو محبوب کے معاملے میں تو بالکل کلیئر راستہ ہے پیا. ماننا ہے تو مان لو میری بارگاہ میں تمہاری عزت ہو، کہ نہیں ماننا تو پھر مجھے ابلیس جیسے کو انہوں نے دھتکار دیا تھا تو ہم ہمارے 80 لاکھ سال جو چپے چپے پر عبادت کرتا تھا، بہت بڑا مباحث تھا. انہوں نے کہا میرے پیارے آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ کر، تجھے قبول نہیں تو جا. اور 20 ہزاروں طریقوں میں مثالیں محفوظ ہیں. صحابہ کے دور میں، بزرگان دین کے دور میں، نبیوں پاکوں کے دور میں پتنی حکومت کو کس طرح کے ڈر ہوتے ہیں، کس طرح کے، حالانکہ ان کی کرسی چند دن کی کرسی ہوتی ہے. صاحب جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم کیا منہ دکھلاؤ گے، آج اس ذات اقدس نے تمہاری طرف رخ انور کیا ہوا ہے کہ میری ذات پر، میرے اصحاب پر، میرے آل بیت پر حملے ہوتے تو تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے جناب، آج وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہماری طرف ہے. ہم کسی کو اپنے رزق کی پڑ جاتی ہے، کسی کو اپنی نوکری کی پڑ جاتی ہے، کسی کو اپنی چدراہٹ کی پڑ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے ہمارا یہ شیوا نہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں شرم آتی ہے، کوئی کہتا ہے کیا. تو کل اگر ہم منہ کریں گے، جب اتنی شدت کا وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، تو پھر اگر پھر ادھر منہ توجہ ہوگی کہ ہماری طرف نظر فرمائے، ہمیں اس مصیبت سے نکالیں، ہمیں اس مصیبت سے، اگر اس وقت ذات مصطفیٰ نے رخ انور پھیر لیا تو ہم کیا کریں گے. اور ہونا بھی ایسا ہی ہے. اب تو اللہ تعالیٰ دیکھو نا، اس ذات ہمیں بڑی تکلیف ہے. یہ تو ہمیں ایک کارکن کے لحاظ سے، جائے کہ عقیدت مند کے لحاظ سے اتنی تکلیف ہے کہ جب بھی سانس نکلتے ہیں تو ٹھنڈے ٹھنڈے سانس آہیں نکلتی ہیں. یہ تو ایک ہمارے درد کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے نا جناب. آخر اس میں راز کیا ہے؟ اس بندے کی ایک ضرورت تھی. وہ بندہ ایک ابھی 56 سال کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اچانک بلا لیا. کیا راز ہے؟ تو پھر کسی اللہ والے نے کہا کہ یار بات یہ کہ تو جو پریشان ہو رہا ہے، کبھی اس کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو میں نے بھیجا، یہ کام کر کے آیا. اب وہ مالک ارض و سما، ہم سب بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ سارے کا سارا ٹھیکہ اس ہستی نے اٹھایا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں جو اربوں کی تعداد میں کلمہ گو پیدا کیا ہے، وہ میرے دین کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے کا. آپ کو عالم ہے یا کوئی غازی علم الدین کوئی عالم تو نہیں تھے، غازی عامر چیمہ کوئی عالم تو نہیں تھے، غازی عبدالرشید کو اپنا عالم تو نہیں تھے. ضروری نہیں کہ یہ عالم ہوں ہی کئی کام، ادنے سے ادنے امسی سے لے کر اور عالم تک یہ تمام. اور جس روسا سے فرما رہتے تھے کہ یہ تو وہ جملہ ہے، یہ تو وہ مسئلہ ہے جس پر پورے مسلمان، خواہ غریب ہے، امیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی سیاسی ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، ذات مصطفیٰ کا تحفظ. ایک اپنا علامہ صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کی حرمت کا پہرا ایسا پہرا ہے. دیکھو نا، بینک کا پہرا 24 گھنٹے گارڈ نہیں دیتے، ایک لمیٹڈ پہرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. نماز کا پہرا صرف نماز کے وقت ہی دیا جاتا ہے نا. جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم پہرے کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں. جب نماز کا ٹائم گیا تو پہرا ختم. روزے کا پہرا ہے، سال بعد آتا ہے. زکوٰۃ کا پہرا ہے، سال بعد آتا ہے. یعنی دین احکام کے جتنے پہرے ہیں وہ ایک لمیٹڈ معاملے میں آتے ہیں. ذات مصطفیٰ کی حرمت کا پہرا ایسا پہرا ہے کہ رات ہے یا دن ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، بندہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے، تکلیف میں ہے یا خوشی میں ہے، غمی میں ہے، وہ 24 گھنٹے اوپر جس طرح تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی، یہ پہرا اس طرح ہم پر اوپر کھڑا ہے. بے شک کہ ایک لمحے کے لیے کوئی بندہ اس پاک ہستی سے غافل نہیں ہو سکتا، نہ اس پہرے سے غافل ہو سکتا ہے. تو یہ تو پھر باتیں سمجھنے والی ہیں. لیکن جن بد مذہبوں سے کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کو اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار. ٹھیک ہے جناب. بلکہ وہی بات نا کہ اب دینی معاملے میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کریں، مگر افسوس کہ آج ہمارا طریقہ اس کے برعکس ہو گیا کہ جس شخص سے ہمیں کوئی ذاتی نقصان پہنچ جائے تو اس کے ہم پکے دشمن ہو جاتے ہیں. بہت پیارے پیارے خوبصورت کلپ جو ہے نا ہم سنتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کو اپنے 18ویں ترمیم کی فکر پڑی ہوئی ہے، کسی کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو عزت کی ووٹ کو عزت دی کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب. کسی کو پوزیشن کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو کسی کو. یہ کیا ہیں، کیا جذبے ہیں، کیا جنون ہے. ان کے لیے ذات مصطفیٰ سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا. کیا یہ ہماری مسلمانیت ہے؟ پھر اس صاحب کے لبو لہجے کو کہتے تھے کہ وہ بہت بڑے سخت ہیں، بہت بڑے. ذرا سوچیں تو صحیح، اپنی ذات کے لیے دھرنے ہیں، اپوزیشنیں ہیں، جلسے ہیں. ٹھیک ہے جناب. لانگ مارچ ہے تو کچھ نہیں، تو ذات مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے.
کتنی ہم سب کی بہت بڑی بد نصیبی ہے، پرلے درجے کی بد نصیبی ہے، پرلے درجے کی، جس ذات کا تعلق ہم سے کبھی چھوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سیاست جان زیادہ خیر خی کر دیتے ہیں، کسی کو وہ وظیفہ دے دیتے ہیں، کسی کو نوکری دے دیتے ہیں۔ اصل جو ہمارے معاملات قبر حشر کے، وہاں کس نے اصل قبر حشر سے ہٹ کر یہاں اگر لوگ ہمیں کوئی عزت دیتے تو یہی کہتے ہیں نا مسلمان ہیں۔ مسلمان کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ پڑھا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دے کر مسلمان ہوئے، پی پی کو ووٹ دے کر مسلمان ہوئے، تحریک انصاف کو ووٹ دے کر مسلمان ہوئے۔ کیسی تربیت فرما کے وہ مرد مجاہد، مرد کامل، اللہ تعالیٰ نے اس کو انوکھا پیدا کیا تھا، انوکھی سوچ دی تھی، انوکھی اس کے اندر درد پیدا کیا تھا۔ ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں جس کے آگے بڑے سے بڑا چمپئن بھی لاجواب ہو جاتا تھا، بڑے سے بڑا سیاستدان بھی لاجواب ہو جاتا تھا۔ تفسیر صوفیانہ کے بارے میں یہ ہے کہ تصوف کا آخری درجہ ہے فنا فی اللہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، جس میں پہنچ کر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا فنا کر دیتا ہے کہ صرف قالب تو بندے کار کا رہ جاتے ہیں، مگر اس کے سارے کام رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہراً تو وہ بندہ ہوتا ہے، باقی سارے کام جو ہے نا وہ ذات پاک کر رہی ہوتی ہے۔ یقین مانے استاد صاحب کے انٹرویو سننے نا، اس کی باتیں سننے نا، کہ حضور تجھے تو حکومت کی طرف سے دباؤ ہوا ہے، ایجنسیوں کی طرف سے دباؤ ہوا ہے، ہم جیل میں جا رہے ہیں، ہمارا پورا خاندان اریسٹ ہے، ہمارے بال بچے اریسٹ ہیں، تو کہتے تھے یار کیا ہو گیا۔ یہ تو جس طرح اعلیٰ حضرت صاحب کی نعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جان ہو تب بھی آپ پر فدا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے تھے ہماری اوقات کیا ہے، ہم ہیں کیا ہو جائے گا، پھانسی ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہی کچھ ہو جائے گا نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ زمینیں ہماری ضبط کر لی گئی ہیں، قبضے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس ہے کیا؟ اس ہستی پاک سے بڑھ کر ہمارے پاس ہے کیا؟ کسی چیز کی جو پرواہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا۔ یہ تو ہم سب بھی، اگر ہم سب بک جائیں۔ ایک پچھلے دن ایک سید لجپال بتا رہے تھے کہ غازی علم الدین شہید کوئی سید تو نہیں ہے، کوئی ہاشمی تو نہیں ہے، کوئی قریشی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب 3 دن، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ 1 دن عرس مبارک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا 3 دن عرس مبارک ہوتے ہیں، بڑے بڑے لاہور کے تاجر، بڑے بڑے دنیا دار آ کے، کوئی دودھ کی سبیل لگا رہا ہے، کوئی لنگر شریف چلا رہا ہے، کوئی پکڑ کر کھلا، اب مجھے ہاں یہاں آ جائیں، یہاں کھا لیں، یہاں پی لیں، یہاں پی لیں۔ کیا چیز ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں کہ شکر ہے غازی صاحب کے عرس مبارک پر ہمیں جو ہے نا حاضری کی شرکت کا موقع مل گیا۔ حقیقت تو اور چیز ہے نا سی، ہم نے دنیا کو اپنا سارا کچھ سمجھ سک رکھا ہے نا سی۔ اگر دنیا سب کچھ ہوتی تو پھر حضرت بلال حبشی اپنے آقاؤں کو کیوں چھوڑتے؟ کام کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ بہت سمجھ آنے والی باتیں ہیں، لیکن نفس غالب ہے، دنیا غالب ہے، اولاد کی لالچ غالب ہے، مال کی لالچ غالب ہے۔ جن نے غالب نہیں کی تو پھر وہ دیکھیں قیامت تک ان کے نام روشن ہے اور رہیں گے۔ جو کرسی بجاتے رہے ہیں، یقین مانے جب ہم گئے تھے نا اسلام آباد آج سے کئی سال پہلے سیر و تفریح کے لیے، جنرل ضیاء کی قبر کو دیکھا۔ جب نام سنتے ہیں تو ایک وقت ہے، ایک بادشاہ تھے، پورا کنٹرول پاکستان کا ان کے ہاتھ میں تھا، سمپل سادہ۔ جو بندہ وہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے وہی جا کر دیکھتے کہ یہ جنرل ضیاء کی قبر ہے، کوئی وہاں رش نہیں، کوئی گیدرنگ نہیں۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم مقبرہ جہانگیر پر گئے، افتخار سے ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی ساتھ تھا۔ شوق ہے ہمیں اس طرح کے لوگ چیزوں کو دیکھنے کا، پھر اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے پھر نالج بھی حاصل ہوتا ہے، تاریخی معلوماتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہوتا ہے۔ اس دن تو اتفاق سے ایسا تھا کہ صرف ایک فانوس جل رہا تھا، ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک یا دو۔ یار کیا ہے یہ؟ تو جنہوں نے اس ذات پاک کے ساتھ تعلق کیا، نسبت کی، تو دیکھو تو ذات حضور کبھی رش کم ہوتا ہی نہیں۔ دھماکے ہوئے پھر بھی رش کم نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے ذات مصطفیٰ سے تعلق اور دنیا سے تعلق۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے دوستی رب سے دوستی، ٹھیک ہے جناب۔ اس سے جنگ رب سے جنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی سے جب رب تک اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اس کا کہنا رب کا کہنا ہے، اس کی بات رب کی بات۔ جیسے کہ کوئلہ آگ میں پہنچ کر ایسا فنا ہوا کہ قالب تو کوئلے کا رہا، مگر شکل اور نام اور کام آگ سا ہو گیا۔ قالب وہی نظر آ رہا ہے کہ کوئلہ ہے، اتنی شکل ہے، اس طرح کی شکل ہے، لیکن کام کون سا کر رہے؟ سارے کے سارے آگ والے کر رہے ہیں۔ اس نے کلر بھی آگ والا اپنا لیا، اور اس نے اصل بھی آگ والا لے لیا، اور اس نے کام بھی آگ والا شروع کر دیا۔ یہ ہے فنا فی اللہ۔
چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے. یار جب ایک عام حدیث مبارکہ کہ جب میرا بندہ نوافل پڑھتا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اب ذرا غور تو کریں، صحابہ کی جو ڈگری ہے یہ ولایت کی آخری ڈگری ہے. ولایت کی صحابیت کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. تو جب ایک عام ولیوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو صحابہ کا کیا ہی کہنا ہے. اس لیے ان کو دھوکہ دینا ہے اور ان کی مذاق اڑانا در حقیقت رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا اور اس سے مذاق کرنا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے گویا منافقین سے اپنا بدلہ لیا اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم. جس قدر سی لمبی ہوتی ہے، جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے، اس قدر جھٹکا بھی سخت لگتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور جس قدر چکی دیر میں پیستی ہے اس قدر باریک پیستی ہے. زیادہ رگڑے لگتے رہے نا زیادہ تو وہ باریک اگر ایک دو رگڑے میں دانے نیچے تھے تو نکل کے وہ ڈرڑا پرڑا ہوں گے، ہاف ہوں گے. ٹھیک ہے جناب. لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ مہلتیں خطرناک ہے. کن کے لیے؟ کفار کے لیے. تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا. ٹھیک ہے جناب. تو مغرور نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حوصلے پر. دیر سے پکڑے گا دیر سے سخت گیرد مرترا. جب پکڑے گا تو پھر ایسا سخت پکڑے گا پتہ چل جائے گا. زیادہ چلاک حق تعالیٰ کے یہاں بڑے بے وقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. آپ یہ سمجھ لیں، ہم اکثر باتیں عرض کرتے رہتے ہیں. جتنے کو سیاسی ہیں، جتنے کو دنیا دار ہیں، دین کے بارے میں وہ جتنا اپنے آپ کو چمپئن کر رہے ہیں، یہ فیصلے کل حضرت امام، جس طرح ہم اکثر آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لوگ تانے دیتے تھے نا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ یہی فرماتے تھے ہمارے فیصلے جنازے کریں گے، ہمارے فیصلے جنازے کریں گے. بیننا و بینکم یوم الجنائز. اور سیدھا سادہ مسلمان بڑا کلمند، سیدھے سادوں کی مخالفت بڑی خطرناک ہے. جو درویش ہوتے ہیں وہ ظاہراً ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، چپ کی دنیا میں رہتے ہیں، گوشہ نشینوں کی دنیا میں رہتے ہیں. جب ان کو کوئی چھیڑتا ہے ہزاروں بیسوں لاکھوں کی تعداد میں اسراء کے واقعات. لوگ ایسے مذاق کرتے تھے، درویش جا رہے اپنی مستی میں جا رہے، اس کو بٹے اٹھے، اس نے مارا، بچوں نے مارا، چودھریوں نے مارا، کس نے مارا. جب گھر آئے تو کسی کے ماں مر گئی، کسی کے گئے مر گئے، کسی کے بچے کو چوٹ لگ گئی، کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جب درویشوں کو کوئی چھیڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت عذاب بڑی جلدی جو ہے نا اس کو گرفت میں لے لیتا. خاک سارا جہاں را بحقارت مگر تو چے دانی کے دریں گرد سوارے باشد. دنیا میں خاک ساروں کو حقارت سے نہ دیکھ تو کیا جانتے کہ اس میں اگر کوئی شاہ سوار ہے. تجھے پتہ نہیں یہ جو خرقہ پوش ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے وارث ہے. ہر سری کو پاگل نہ سمجھ، کیونکہ ان میں سے بعض بڑے بھیتی بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد